قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم، 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر کو منحوس سمجھنے والا یہ دین اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی نظر اور فکر، محمد رسول اللہ کا عقیدہ، نبی اور سنت مسلمان کا یہ عمل نہیں ہے۔ ولا ہامہ ولا طیر، ہامہ الو کو کہتے ہیں، الو پشتو ہم لوگ بم کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ، ایک پرندہ جو موٹے موٹے آنکھیں رات کو نکلتا ہے، یہ لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ بم الو جس کے گھر میں آ گیا تو اس کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے، اس کے گھر میں غم آتا ہے، یہ عربوں میں بات مشہور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الو کچھ بھی اللہ کے فیصلے اللہ خود کرتا ہے، وہ الو سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ ولا طیرہ، بدفعلی، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کسی کو بدفعلی کرتے ہیں، یار یہ فلان آدمی آیا، یہ ایسے منحوس انسان تھا، اس کے آنے کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف ہو گئی۔ ایک آدمی گھر پہ آتا ہے یا آپ سے مل لیتا ہے، یار فلان آدمی سے ملنے کے بعد میرا کام خراب ہو گیا، وہ فلان آدمی جو گھر آیا نا اس کے گھر یہ منحوس آدمی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا یہ کام ہو گیا۔ کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اپنے ارادے، اپنے امور، وہ کسی کے آنے اور جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں تک کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا، یہ اس دن تھا جب نبی علیہ السلام کا بیٹا قاسم وہ وفات پا گیا تھا، دفن کر دیا، تو لوگوں نے آپس میں چمے گوئیاں کرنے لگے، آہستہ آہستہ بولنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ جو سورج گرہن ہو گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کے، سورج کو بھی غم ہے، سورج بھی غمگین ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج اور چاند یہ اللہ کے مخلوق ہے، یہ کسی بڑے آدمی کی وفات اور پیدائش اسے کوئی تعلق نہیں، اسے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ مخلوق کی بدعملی اللہ رب العالمین دکھاتا ہے کہ میرے بندے اتنے بڑے چاند، اتنے بڑے سورج کو میں بیمار کر سکتا ہوں، پکڑ سکتا ہوں، تو کیا ہے تجھے بھی پکڑ سکتا ہوں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کے، یہ کسی بڑے آدمی کی وفات، کسی آدمی کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے عربوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بدفعلی کرنا، یہ الو کو برا سمجھنا اور یا سفر کے مہینے کو برا منحوس سمجھنا، یہ بات نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھایا کہ غلط ہے۔ اور سچ بات بتاؤں ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ سفر کے مہینے میں لوگ شادیاں کرتے نہیں کرتے؟ آپ کہیں بیٹے کی شادی ہے، وہ جو بوڑھیاں عورتیں ہیں نا، آپ پوچھ لینا بوڑھے ہیں اور بوڑھیاں، نہ بچے ابھی نہیں کرنا ہے، کیوں؟ بس بتاتی نہیں ہے، اگر اس کو پتہ چلا کہ اس کو پتہ ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں 1 مہینہ بات کریں گے، کیا ہو جائے گا۔ اصل میں ان کی ذہن ایک یہ ہے کہ سفر کے مہینے کو یہ منحوس سمجھتی ہے، حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی مہینہ اللہ کا یہ منحوس نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام اور کفار بھی، مشرکین بھی شادی بیاہ اور نکاح اپنے اولاد کا سفر کے مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ نے خود 2 نکاح، ایک روایت میں 1 نکاح، ایک میں ہے کہ 2 نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں کر لیا، خود کر لیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تم لوگ یہ جو سفر کے مہینے میں شادی منانا، خوشی منانا، نکاح کر دینا، اس کو بے برکت سمجھتے ہو، رسول اللہ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ یہ بات تمہاری غلط ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ذنورین کہتے ہیں، کیوں؟ پیغمبر کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کی نکاح میں تھی۔ حضرت عثمان کی ایک شادی نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی کے ساتھ وہ سفر کے مہینے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں اس لیے اپنے بیٹی کا شادی کرایا کہ تاکہ لوگ اس رسم بد کو چھوڑ دیں، اور لوگوں کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ سفر کے مہینے کو وہ برا سمجھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیں۔ اور اس مہینے کو منحوس سمجھنا، یعنی ایک زمانہ ہے، اس زمانے کو برا بلا کہنا، بہت سے لوگ سفر کے مہینے کو برا بلا کہتے ہیں، یار یہ بدبخت مہینہ جلدی نکلے تو اچھا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اس جملے سے کیا ہونا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے زمانے کو برا بلا کیوں کہتے ہو۔ ایک حدیث میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یؤذنی ابن آدم،
انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تکلیف کیا ہے انسان کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسب الدہر، یہ زمانے کو، مہینوں کو گالی دیتا ہے، سفر کے مہینے کو برا سمجھتا ہے، منحوس سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کہنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سفر کے مہینے کو تم برا بھلا کیوں کہتے ہو، غلط کیوں سمجھتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا الدہر، زمانہ میں خود ہوں، میں زمانہ میں نے بنایا۔ بیدی الامر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام امور، خیر اور شر کا، برکت بے برکتی، اولاد بے اولادی، غم خوشی، صحت بیماری، عزت ذلت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیدی الامر، یہ سارے میرے ہاتھ میں ہے۔ سفر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اقلب اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن رات میں تبدیل کر دیتا ہوں، مہینے سال میں گزروا دیتا ہوں، ہفتہ جمعہ یہ میں لے آتا ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف اور اذیت پہنچاتا ہے جب وہ زمانے کو، سفر کے مہینے کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں سب سے بہترین چیز یہ ہے، اگر آپ کو شک ہو گیا کہ یار یہ عقیدہ درست ہے یا صحیح ہے غلط ہے، تو آپ اس چیز کو کسوٹی پہ پیش کرو۔ جیسے آپ کوئی زیور لے جاتے ہیں سونار کے پاس، زرگر کے پاس، اب آپ کو نہیں پتہ یہ سونا اوریجنل ہے، پیور ہے، اس میں مکس ہے یا ہے سونا، نہیں سونا ہے، کیا ہے؟ زرگر کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، وہ جیسے اس کو رگڑا دیتا ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے جی صاحب یہ سونا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں سونا لے کر گیا تھا تو اس کو زکوٰۃ وغیرہ کے لیے، حساب کے لیے، اس میں ایک 2 انگوٹھیاں تھی، مجھے نہیں پتہ، میں بھی اس کو سونے والا سمجھ رہا تھا، ایک والدہ کی تھی، ایک کسی اور کی، جیسے انہوں نے رگڑا دیا انہوں نے دور پھینک دیا، کہتے یہ سونا نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا۔ تو اگر آپ کو کسی عمل میں شک ہو کہ یار یہ عقیدہ، یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے لیے کسوٹی اللہ کا حکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جو کام اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا ہے یا محمد رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ نے کر کے دکھایا، تو آپ اس عقیدہ کو آنکھیں بند کر کے اس عمل کو کر لو، دین سمجھ جاؤ۔ اور جس کام کے بارے میں نہ اللہ نے حکم دیا ہے بلکہ اللہ نے واضح منع کر دیا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے واضح منع کر دیا ہے، تو پھر صاف اس میں یہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ دین نہیں ہے، 2 چیزیں ہیں، ابھی یہ دن ہے یا رات ہے، اگر دن ہے تو رات نہیں ہے، اور اگر رات ہے تو دن نہیں ہے۔ اگر نبی نے منع کر لیا دین نہیں ہے، بخدا خدا کی قسم جتنے بھی اچھے لباس اس کو پہنا دو، یہ دین نہیں ہے بلکہ یہ گمراہی ہے، یہ بے دینی ہے، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ گمراہی کا عقیدہ ہے۔ تو جو لوگ سفر کے مہینے کو برا بھلا کہتے ہیں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں کوئی خیر کا کام نہیں شروع کرتا ہے، تو یہ لوگ بے دینی کے اوپر ہے، یہ نظریہ عقیدہ غلط ہے، بدعت ہے اور بے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ہمیں فرمایا کہ تم کیا کرو، ما اتاکم الرسول فخذوہ، میرے پیغمبر نے جو بتایا ہے، جو دین لے کے آیا ہے اس کو کر لو، وما نہاکم، جس سے پیغمبر نے منع کر لیا، فانتہو، رک جاؤ، نہ کرنا، اس میں اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ اب پیغمبر نے صاف بتایا لا سفر، سفر کو منحوس، سفر کو بے برکت، سفر کو غم، سفر کو مصیبت والا مہینہ سمجھنا، پیغمبر نے فرمایا یہ غلط عقیدہ ہے۔ اب بھی اگر کسی کو علم ہو پھر بھی سفر میں یہ نظریہ رکھتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے، اور کوئی نیک، کوئی کار خیر، کوئی شادی بیاہ اور نکاح سفر میں نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ آدمی دوبارہ سے اپنی ایمان کی تجدید کرے۔ کیا انہوں نے 100% محمد رسول اللہ کی دین کو، نظریہ کو اپنایا؟ اگر کوئی آدمی کہے یار ہمارے شادی بیاہ ہے، ہمارا رسم و رواج ہے، اس میں اسلام کا کیا تعلق ہے؟ یار ہماری پشتونی روایت ہے، ہمارے بلوچی روایات ہے، رسم و رواج ہے، شادی بیاہ میں ہم یہ کرتے ہیں، فلان کام میں یہ کرتے ہیں، چلو یہ اسلام میں نہ ہو، بس ہماری ایک رواج رسم ہے۔ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، محمد رسول اللہ، تو سب سے پہلے آپ محمدی ہے۔
آپ محمدی ہے، آپ محمد والے ہیں، آپ نہ بلوچ ہے، نہ پٹھان ہے، نہ سندھی ہے، نہ پنجابی ہے، نہ سرائکی ہے، آپ محمدی ہے۔ اور تمہارا کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رسم رواج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے رسم، تمہارے رواج، تمہارا مذہب، تمہارا طریقہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین بس اسلام ہے، اگر تو سچا ہے اس میں، اور اگر منافق ہے، زبان سے کہتا ہے اسلام مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ، ادھر عمل اپنے رسم اپنے رواج کے مطابق کہتا ہے، یہی منافقت ہے، یہ عملی منافقت ہے، زبان سے کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ اور ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کامل مومن تم نہیں بن سکتے ہو حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس دین، اس میری سنت کو نہیں اپناؤ گے، جس راستے کو، جس طریقے کو میں نے بتایا، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو۔ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے لا یؤمنون لا فلا وربک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے رب، تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کہتے ہیں، جو لوگ تیری سنت کو نہیں اپناتے ہیں، جو تیرے طریقے کو نہیں اپناتے، جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتے، جو تیرے عقیدے اور بتائے ہوئے طریقے کو نہیں اپناتے ہیں، لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اے میرے صحابی میں تجھے وصیت کرتا ہوں تقوی والسمع والطاعہ، آپ نے جو مسئلہ سن لیا دین کا بس سن لینا، اور طاعہ فوراً اس کو عملی کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابی سے وَأَنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد اگر تمہاری زندگی ہوئی بعد میں تو بہت سی اختلافات آئیں گے، آج بھی اختلافات ہے، آپ میڈیا پہ چلے جاؤ، دنیا کے کوئی انجینئر بنا بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا بریلوی بنا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی عاشق رسول بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی عاشق علی بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی کیا بنا ہوتا ہے، کوئی ہر ایک اپنے بات کے لیے دلیل کھینچتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار کیا کرے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سی اختلافات تم دیکھو گے دین کے معاملے میں۔ تو صحابی نے کہا پھر ہم کریں گے کیا؟ قال فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو پکڑ لینا، میری سنت کو، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کے اور صحابہ کے، عَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ، اور دور رہو وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، بدعت سے، نئی باتیں جو نئی لوگ ایجاد کرتے ہیں ان سے دور رہو۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ظاہر اچھا ہو لیکن نہ اللہ کا حکم ہے اور نہ محمد رسول اللہ نے کیا ہے، یہ بدعت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالٍ، ہر نئی چیز جس کو رسول اللہ نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، تم اس کو دین سمجھ لیتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی والا جہنم کے اندر ہوگا، جہنم۔ اور جو چیز محمد رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے نہیں کیا ہے، خدا کی قسم یہ گمراہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، سنت کے بعد پھر کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اس لیے یہ جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی بیاہ خوشی نہیں مناتے ہیں، وہ پیغمبر کی زندگی کا ذرا مطالعہ کرے۔ جب پیغمبر خود اپنا نکاح، اپنی شادی سفر کے اس مہینے میں کرتا ہے تو ہم اور آپ کون ہے جو اسے اختلاف کرے؟ اگر اختلاف کرتے ہیں پہلے اپنے ایمان کو اسلام کی خوردبین میں دیکھ لو، آپ کا ایمان بچا ہے کہ نہیں بچا۔ اس لیے اس مہینے کو برا بلا کہنا یہ دین اسلام کے خلاف، یا اس مہینے کو برا بلا کہنا، منحوس سمجھنا، شادی نہ کرنا،